الصلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا تو میری ماں مجھے کہتی محمد اللہ اکبر، فرماتی ہے میں خدا کی نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ سیدہ آمنہ کی قبر پر گئے، حضور نے قدموں کی طرف اپنا خیمہ لگایا، ماں کے قدموں کی طرف، اور سرکار اتنا اونچا روتے تھے جیسا اٹھنے کا بچہ بچھڑ کر اپنی ماں سے روتا ہے نا یا بلاتا ہے، ایسے سرکار اونچا اونچا اپنی ماں کی قدموں کی طرف بیٹھ کر رو رہے تھے۔ سرکار کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کی بہن تھی جو سرکار کو لوریاں دیتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب میرے ساتھ سرکار ہوتے جب اوپر بادل سایہ کرتا تھا، میں سکے درختوں کے پاس لے جاتی، وہ سر سبز و شاداب ہو جاتے، وہ پھلدار نہیں ہوتے پھر بھی پھلدار بن جاتے۔ شیمہ کہتی ہے فتح مکہ کے بعد حوازن کی جنگ ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد وہ جنگ بھی بڑی سخت جنگ تھی، صحابہ کے قدم اکھڑ چکے تھے، مولا کائنات 10 قدم حضور سے دور تھے۔ حضرت سفیان نے حضور کی باگیں پکڑی ہوئی تھی، سرکار اپنے کھچر سے زمین پر اترے نا تو بلال کی چیخیں نکلی، کملی والے خدا نے آپ کو بلند کیا، پست کیوں ہو رہی ہے؟ حضور نے زمین سے مٹی اٹھائی، فرمایا شاہت الوجود، ان کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں پڑی، وہ نبینے ہو گئے، صحابہ پڑھ کر وار کیا، کامیاب ہو گئے۔ مال غنیمت کا مال حضور نے بیر جوہرانہ پہ آ کر تقسیم کیا۔ حضرت بیر جوہرانہ وہ کنواں کڑوا تھا، حضور نے لاب دان پھینکا تے مٹھا ہو گیا، بولو خوب میں نے اس کا پانی پیا ہے، بیر جوہرانہ آج بھی موجود ہے۔ اسے پارا لایا، انہوں نے رہنے دے، اسے بنگالی نہ کام کر دے، وہ جو چھوٹے ٹوٹ جاتے نا تو پھر پانی کر لیندے وچوں، تو انہوں کو میں بھی پیسے دے کے پانی پیتا رہا بیر جوہرانہ۔ حالانکہ کسی پانی کی تصویر اپنی ذاتی نہ کو کوڑا ہے نہ کو مٹھا ہے، زمین مٹھی ہے تو پانی مٹھا ہے، زمین کھاری ہے تو پانی کھارا ہے، زمین نمکین ہے تو پانی نمکین ہے جی، زمین کی تصویر جو ہے وہی پانی کی تصویر ہے۔ واہ کملی والد کی عظمت پہ قربان جائیں، حضور نے پانی کی تصویر نہیں بدلی، اس کڑوی زمین کی تصویر کو بدل دیا۔ وہاں سرکار نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں ابو سفیان جنگ میں شامل تھے، وہ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ جناب ہمارا حصہ دو۔ ابو سفیان تو حضور کا ایک جملہ تھا کہ چاچا تو نے میری یتیمی دیکھی ہے، ذرا آج میری کریمی بھی دے۔ حضور نے اونٹ بھی دیے، سونا بھی دیا، زیور بھی دیا، بکریاں بھی دی۔ انہوں نے کہا جی میرے بیٹے معاویہ کا بھی حصہ دو۔ حضور نے اسی طرح دیا۔ ایک بندہ صبر نہ کر سکے تھا، اے تیری یا رسول اللہ کملی والے انصاف نہ تقسیم کرو، ادا مطلب ہے سارے انہوں نے سنے پہلی باری آئے ہیں، لیکن واہ فاروق اعظم تیری غیرت پہ قربان جائے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ جا کے کہتے ہیں بے ایمان اگر سرکار نے انصاف نہیں کرنا تو کائنات میں کون انصاف کرے گا؟ اور میرا کملی والا تو وہ ہے جس نے ماں کی گود میں بھی دودھ میں انصاف کیا تھا۔ سرکار نے انصاف کیا، سرکار نے چھوڑ دے اس کو، اسی کی نسل پیدا ہوگی، قرآن بڑا پڑھن گے پر تھلے نہیں جائے گا، نمازاں بڑیاں پڑھن گے پر اللہ کو قبول نہیں ہوں گی۔ یہ لمبی حدیث ہے، آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مال غنیمت آیا اس میں حضرت شیمہ جس قبیلے میں شادی شدہ تھیں ان کا بھی مال تھا۔ سارے قبیلے کے سردار جمع ہوئے، سارے قبیلے سے پیسے اکٹھے کیے کہ ہم سرکار کو پیسے دے کر اپنی قبیلے کے لوگ آزاد کروا کے واپس لاتے ہیں۔ حضرت شیمہ کے پاس بھی آئے، شیمہ تیرا خامد بھی شامل ہے، تو بھی پیسے دے۔ کہا کس کی قید میں؟ انہوں نے کہا محمد عربی کی قید میں۔ جب محمد کا نام آیا تو شیمہ تڑپ گئی، فرماتی ہیں اگر انہوں پیسے دینے دے منوں نال لے چلو۔ قبیلے دیا سرداروں نے کہا نہیں شیمہ تو جان نہیں ہے، انہیں آکھیا میں اج نہیں جان دی، میں تے بچپن دی جان نہیں ہوں۔ شیمہ نے آکھیا میں مسلمانہ دے نبی نو جان نہیں ہوں، بڑا رحم تے کرم کمان والا، اور در آئے سوالی نو موڑدا نہیں، اتی اپنی خزانے لٹان والا، میں مسلمانہ دے نبی نو جان
جانیاں بڑا رحم تے کرم کمان والا آپ بوے کجورا دی صف ہوتے چادر دشمنہ ایٹھ بچان والا او میں آج دی جانی میں تے بچپن دی جانیاں شیمہ آگے گے ٹنپی سارے سردار پیچھے پیچھے اگے سرکار دا خیمہ لگے آئے غلام دروازے تے موجود نے شیمہ کہہ دیئے ٹھہر جاؤ انہوں کلیاں جان دیو آج میں وینیاں میرا ویر پہچان دے کہ نہیں پہچان دا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے سرکار نو پہچان ہے کہ نہیں ہے جدو قریب گئے تھے خیمے دروازے کھوتے ہوئے تلواراں کر لیا بی بی تو کون ہے آپ اچھی آواز لڑ کے دیا تو جانتا نہیں میں کون ہوں انہیں کہا میں نہیں جانتا بی بی تو کون ہے انہیں کہا پھر جان لیا وَعْلَمُوا أَنْ يُخْتِ نبیوں کا نہیں ہے جانتا تو پھر جان لیا میں تیرے نبی دی پہن ہوں میں تیرے نبی دی پہن سرکار نے آواز سنی فرمایا ہٹ جا پشاور دے اندر سرکار نے چادر بچھائی اتنے شیمہ نو بٹھایا تے بٹھا کے فرمایا میں میری بہن کیویں آئی ہے عرض کی تھی میرا بچپن ویکھیا سی تیرے کمال ویکھے سن تے تڑپ دی ساں کہ تیرا جوبن بھی ویکھا آج جوبن ویکھن تے آئیاں پر میرے قبیلے دے لوگ تیری قید وچ نہیں میرا شوہر بھی تیری قید وچ ہے میرے قبیلے دے لوگوں دا مال بھی تیری قید وچ ہے حضور نے فرمایا نہیں شیمہ کوئی بچپن دی گل تے سنا نا عرض کی تھی یا رسول اللہ جب تو چھوٹے سو میں تو کھڑا دی سا تو سام میرے مونڈے دوتے اپنی دندی ماری سی آج بھی نشان موجود ہے آج بھی نشان بولو موجود ہے شیمہ پیار دیاں گلاں کر دی رہی سرکار نے باہر نکل کے فرمایا ہٹ جاؤ اے میری پہن آئی ہے تے بڑے مان نال آئی ہے شیمہ دے سارے قبیلے دے لوگ آزاد شیمہ دا مال بھی سارا واپس کیتا جائے اے پہن ہے تے بڑے مان نال آئی ہے سامنے ابو بکر صدیق کھلوتے نے حضرت عمر کھلوتے نے حضور نے فرمایا ابو بکر ہمیشہ میں تیرنا صدا کرنا تے پھر آزاد کرنا وا عمر تیرے کو پوچھنا تے پھر مال واپس کرنا وا پر پہن آئی بڑے مان نال اج کسے کو کچھ نہیں پوچھنا اج کسے کو کچھ نہیں پوچھنا اینا مال دیتا جسے پاس میں حضور نے پہنو غنی کر کے بھیجا اس عمل تو پتہ لگا کہ پہن کارا میں خالی نہ جائے بولو خالی ہن نہ پہنا میں جو پیار رہے ہے کدی پہنا مان کر دیا تو میرا ویر آوے گا نا پھر میں کم کرا گی ہن جے ویر نو کڑی دے بیٹھی ہے تب بھی رولا ہے جے لے بیٹھی ہے تب بھی رولا ہے جڑی مرضی سی نا نہ لے کے ہن منہ بھی نہیں ویندی ہن چہرہ بھی نہیں ویندی سامنے بھی نہیں آتی کدی کوٹھے چڑھ کے ویندی سی میرا ویر پہ آتا ہے ویرہ تے پہنا ہمیشہ مان کر دیا سن انہوں نہ ویرہ میں جو محبت رہی ہے نہ پہنا جو پیار رہے ہے 40 سال یوسف دی پہن روندی رہی اپنے ویر دے روم وچ موسیٰ نو ماں نے اپنی سٹیا نا تے کنارے کنارے انہوں دی پہن زینب دا نام زینب سی وہ دور دی فروٹ نے مال وچ کی تو سیدہ زینب فرما دیا نے میرا لکھاں تو ود حسین کو وہ بھی کربلا وچ کو ہن والی یوسف دی بہن بھی زینب ایسی بھی ہوتے ویر 1200 وچ وسدی میرا لکھاں تو ود حسین کو وہ بھی کربلا وچ کو ہن والی بہن بڑا مان ہوندا ہے پر تسی ویر پھر بھی مان رکھیو سرکار دی سنت جی بہن آوے تو خالی نہ ٹوریو کچھ دے کے ٹوریو اللہ تو آباد رکھے آج رمضان صاحب تو سب اللہ سلامت رکھے اس مسجد قیامت اللہ آباد و شاد فرمائے تے اصل بھی وقت ہو چکا ہے علامہ صاحب کو دعا کراؤ تے یہ نماز دا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لیے تے پھر میں بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب میری بیر بھائی میں بھی لوگ تو آدھر ہے بھائی بتانے پر ہے محمد الشیخ پڑھ لو جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے ان کی اعلیٰ ولادت پہلا آنکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا آنکھوں سلام شمع بل میں ہدایت پہلا جن کے قدموں کی برکت سنا جی کو سبحان اللہ جن کے قدموں کی برکت سے
یثرب مدینہ بنا ان قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں جن کا مسلح آدھا جبل نور قبلہ پیشہ فرما رہے سن اللہ تعالیٰ جانا نصیب فرمائے 1400 سال گزر گئے نہیں ان ملوں مدہ میں یہ حضور تشریف لے گئے جن کا مسلح اے گارے حرام رہا ان کی اعلیٰ عبادت پہلا اکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ جس نے حق کربلا کا ادا آقا سامنے کے پہلو جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا پورا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر شان سبھی حسین دا کی دساؤں فکر کر دی تھے اسماعیل تے پاک خلیل ورگے اوتھے درشن پہ غلامیاں نو میکائیل تے اسرافیل ورگے بچہ نیدہ جے میرا پیر حسین منگے اگنی کے ہلے پھرن جبریل ورگے او سردار عدم دی حد ہو گئی او بوانا گدے نہیں ادرائیل ورگے اشتو پھیلے گو سریا عظم گنج شیف زیرا علم صدقائے امام عظم دور ہو سبھی یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام ہے تو یہ جو کچھ حاجی رمضان صاحب نے ہر سال جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور آج بھی اسی کی کڑی آج میں معراج شریف کا اہتمام کیا حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بڑا ایمان افروز بیان فرمایا پہلے قرآن تلاوت کی سناخانی سرکار ساری یہ چیزیں اللہ قبول فرمائے تو جنہوں نے جو پڑھا ہے بالکل کر دیا میں نے بھی جنازے پر جانا ہے تو اس لیے ورنہ جی چاہتا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اے مالک کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے اس پاکیزہ محفل میلاد شریف کو جو خاص اس موقع پر ربیع الاول شریف کے اس قریبی دن میلاد شریف کے دن انعقاد پذیر ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت جو ہوئی سناخانی سرکار ہوئی حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے جو ایمان افروز بیان فرمایا حاجی صاحب نے جو لنگر کا اہتمام کیا دور سے قریب سے جو چل کر آئے اور جو کچھ پڑھ کر انہوں نے پیش کیا اس میں ختم موسیٰ ختم مجدیہ اور ایک قرآن شریف بھی آج پیش کرتا ہے ان سب چیزوں نفل بھی پیش کیے زور کے ساتھ جو پڑھے وہی کر دے مانو اور پڑھی یا اللہ ان سب چیزوں سے بار کر اپنے حبیب آپ سب کے حضور آپ کے دربار دربار میں پیش فرما کر آپ ہی کے وسیلہ اجلہ سے حضرات انبیاء کرام علیہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علی مرتضیٰ حضرات صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہ خصوصاً سرکار کے والدین کریمین رضی اللہ عنہ آپ کے امین مقرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد پاک بالخصوص سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہ خاص کر کے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کا ایک روایت نقل کیا تھا، یاد رکھیں ان کا دن بھی سال میں ایک دفعہ تو منا لیا جائے. بعض کو صلح پسند نہیں ہے ان کی. ہم تو اہل سنت سے اللہ مسلمانوں کو باہمی صلح و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے. ان کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلہ جلا سے تمام دیگر شہداء اسلام، شہداء بدر، احد، حنین، غزوہ شہداء کربلا، بیماری کربلا، اسیران کربلا رضوان اللہ، تمام تابعین کرام، تابعین کرام، خیر و تاب نصیب ویسے کرنی رضی اللہ، ائمہ کرام کے امام اعظم ابو فرد، تمام سراست کے اولیاء کرام کی سرکاری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ سرزمین پاکستان کے روحانی جو تاجدار ہیں انہیں، اور دیگر اولیاء کرام جن کے ان دنوں میں ایام وصال ہے. حضرت خواجہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دن ہے، اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرزمین آزاد کشمیر پاکستان کے دیگر اولیاء کرام بلکہ پوری دنیا کے اولیاء کرام شہداء اسلام عاشقان رسول کو نام بنا پیش کرتے ہوئے حاجی رمضان صاحب کے خاندان کے قریب بعید کے رشتہ دار جو ان سے رل کر کے جن کے حقوق ان کے ذمہ انہیں اور حاضرین محفل کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے فوت ہو گئے ان سب کو، اور بلکہ حضور کی امت کے وہ لوگ جن کا کوئی پیچھے سباب پہنچانے والا نہیں انہیں بھی نام بنا پیش کرتے ہیں. یا اللہ یہ سارا اہتمام، یہ ساری حاضری اس انداز سے قبول فرما. سب کی حاضری مدینہ منورہ دے. دعا فرمائے اس پاکیزہ محفل ذکر رسول کا صدقہ جو فوت ہو گئے ان کو ان کی قبروں کو منور فرمائے، جو زندہ ہیں ان کے دلوں کو منور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یاب فرمائے.